ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کے نہایت خوشگوار لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یوں ہی مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں عدنان لیاقت راجپوت PMC نمبر 35 آج آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آج میں بات کروں گا نہایت اہم ترین اور سنجیدہ ٹاپک پر، یعنی کہ علم و ادب پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو آسان طریقے سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا حدیث مبارکہ کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کس چیز کی طلب؟ علم کی طلب۔ میں نے جو اشعار دہرائے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اب میں نے کیا بات کی؟ علم کی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ علم اور تعلیم یہ دونوں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں، ان کے معنی ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا جو حقیقی معنی ہے وہ مختلف ہے۔ اب میں بتاؤں گا ان کے بیٹوین ڈیفرنس کیا ہے۔ میں نے پہلے بات کی نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اب تعلیم کس طرح فتنہ، تعلیم کے معنی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تعلیم کے معنی بھی یہی ہے کہ جاننا، پہچاننا، سیکھنا، حاصل کرنا۔ علم کے معنی بھی یہی ہے کہ جاننا، پہچاننا، سیکھنا، معلوم ہونا، حاصل کرنا۔ لیکن ان کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اب جو تعلیم ہے اس اسپیسیفک وقت میں، محدود جگہ میں، محدود اوقات میں حاصل کی جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہم تعلیم حاصل کرنے اسکول جاتے ہیں، محدود وقت ہے، محدود جگہ ہے اور محدود حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں، محدود وقت ہے، محدود جگہ ہے، محدود اوقات میں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن علم کیا ہے؟ علم کا محدود وقت بھی نہیں ہے، محدود جگہ بھی نہیں ہے، محدود اوقات بھی نہیں ہے۔ علم ہم کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کہیں بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہم علم ہی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اسپیسیفک اوقات نہیں ہے، اسپیسیفک جگہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب علامہ اقبال نے کیا فرما دی کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اب یہ تعلیم کس طرح فتنہ یہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور یہ نہایت سنجیدہ ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس ٹاپک پر عمل پیرا ہو کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، نہ کہ دور ہونا ہے۔ اب کس طرح؟ آپ سب یقیناً کوئی اسکول میں ہوگا، کوئی کالج لائف میں ہوگا، کوئی یونیورسٹی لائف میں ہوگا، یا کوئی گریجویشن مکمل کر کے اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ لیکن آپ ان چیزوں سے گزر چکے ہوں گے، یا آپ گزر رہے ہوں گے، یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے اور بچے کالج میں ہوتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں سیکنڈ ٹائم کے۔ ہم بچے جو ہوتے ہیں ظہر کی وجہ سے، جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، اذان تو سن لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ تو وہ تعلیم حاصل کرنے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ تعلیم اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ تعلیم جو اللہ سے دور کر رہی ہے، خواہ وہ آپ کو 1100 میں سے 1090 نمبر ہی دلوا رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے ناکارہ ثابت ہوگی، کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی جگہ جا کے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا محدود وقت نہیں، محدود جگہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں بات کروں گا تربیت کی۔ اب یہ تربیت کیا ہے؟ تربیت بھی ملتی جلتی چیز ہے۔ تربیت 99.9% ہم اپنے گھر سے حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھوں گا قصہ کی صورت میں۔ ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک ٹیچر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ بولتا ہے میں انجینئر بنوں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ سر میں ٹیچر بنوں گا۔ لیکن ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا، صحابی رسول بنوں گا۔ ٹیچر بڑے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور مسکرا بھی دیتے ہیں کہ بچے کو معلوم نہیں ہوگا صحابی کہتے ہیں کتنے ہیں۔ ٹیچر نے پوچھا کہ بچے صحابی آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ تو بچے نے کہا جی سر مجھے صحابی کا تو نہیں پتہ، لیکن میں نے صحابی بننا ہے۔ تو ٹیچر پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ کہتا ہے میری والدہ روزانہ صبح اٹھ کے ایک بک پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب میں ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں وہ صحابہ کرام کے قصے مجھے سنا رہی ہوتی ہیں، پڑھ رہی ہوتی ہیں
کہ عثمان غنی نے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محمد نے یہ کر دیا، حضرت علی نے یہ کر دیا، ابو بکر نے یہ کر دیا، حضرت عمر نے یہ کر دیا، تو میں بھی صحابی بنوں گا، اللہ کا دوست بنوں گا۔ تو ٹیچر بڑے مسکرا دیا۔ اگر ہم اس کو مثبت طریقے سے سوچیں اس مثال سے کہ اگر یہی چیز اگر ہم نیگیٹو طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ یہی اگر عورت یہی جو بچے کی والدہ تھی یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی یا گانے سن رہی ہوتی تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے سنگر بننا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے ایکٹر بننا ہے، تو بچہ کبھی نہ کہتا کہ میں نے صحابی بننا ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، اور تربیت آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے آپ کو ملتی ہے۔ اچھا ماحول ہی آپ کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی میں نے ڈیفینیشنز آپ کو بتا دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا ایک اور ٹاپک پر بات کروں گا جس کی آج کل ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ بھی نہایت سنجیدہ ہے۔ آپ کے سامنے میں مثال رکھوں گا، ایک آرٹیکل کے پوائنٹس رکھوں گا۔ ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے دروازے پر ایک چارٹ لگا ہوا ہے، اس چارٹ پر چند جملے درج ہیں۔ اس چارٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کا تعلیم کا معیار ہے، اس کو گرا دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے نیچے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو امتحانات میں نقل لگانے کی اجازت دے دی جائے تو وہ ملک خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بچے جو ڈاکٹر بنیں گے تو وہ ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے جانوں کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اگر یہی بچے مستقبل میں معیشت دان بنیں گے تو معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر یہی بچے سیاست دان بنیں گے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر یہی بچے انجینئر بنیں گے تو ان کے ہاتھوں سے عمارتیں تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ یعنی کہ تعلیم کا معیار اتنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی قوم کی کامیاب بنانے کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور ناکام بنانے کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے، اس پر بھی سوچنا ہے۔ اس پر کام تبھی ہو سکتا ہے جب علامہ اقبال کے اشعار کو اپنے دل پر نہ بسالیں، دل پر امپلیمنٹ نہ کر لیں۔ وہ کس طرح علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ جو چیز آپ کو دور کر رہی ہے وہ فتنہ ہے۔ فتنہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا، فتنہ کبھی بھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے جا سکتا۔ فتنہ ہمیشہ آپ کے لیے نیگیٹو ثابت ہوگا، آپ کے لیے ناکارہ ثابت ہوگا اور آپ کو نقصان پہنچے گا۔ ہاں وہ آج آپ کو ڈاکٹر تو بنا دے گا لیکن آپ کے ہاتھوں سے کبھی کسی مریض کی جان نہیں بچ پائے گی۔ آپ کی جو روزی روٹی ہوگی، جو آپ کی تنخواہ ہوگی، اس کے جو آپ کے بچے کھائیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ملکی مفاد کے لیے کبھی بھی کامیابی نہیں دلوا سکتے، ملکی مفاد کو کبھی بھی اپنا مثبت پوائنٹ نہیں دے سکتے، مثبت تاثرات نہیں دے سکتے ہیں۔ ملک کی مفاد کے لیے آپ اپنے آپ کو کارآمد ثابت نہیں کر سکتے، آپ ناکارہ ثابت ہوں گے ہر لحاظ سے، اور آپ اللہ کی عدالت میں بھی کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس چیز پر کام کرنا ہے کہ ہم نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، ہم نے تربیت بھی اچھی کرنی ہے، اور ہم نے اچھی تربیت کرنی ہے دوسروں کی بھی، خود بھی حاصل کرنی ہے، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، دوسروں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا، ہم نے ظہر کی نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے عصر کی نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ ہم نے امتحانات میں نقل لگانی بھی نہیں ہے اور لگوانے بھی نہیں دینی۔ آپ کو میں نے پوائنٹ بتایا کہ اتنی سی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں سے مریضوں کی جانیں جاتی رہیں گی، تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ انجینئرز کے ہاتھوں سے بلڈنگیں تباہ ہوتی رہیں گی۔ تعلیم کا نظام بہتر ہوگا تو ملک کا نظام بہتر ہوگا۔ میرا آج کا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو ایزیلی لے لیتے ہیں کہ دنیا سنوارنے کے لیے آخرت برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا بھی سنوارنی ہے، ہم نے آخرت بھی سنوارنی ہے۔ ہم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، ہم نے آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہونا ہے، اور ہم نے ملکی مفاد کے لیے بھی کارآمد ثابت ہونا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آج ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمارے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم انجینئر ہیں تو ہمارے انجینئر ہونے کی وجہ سے ملک کو بھی فائدہ ہو اور ہم اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ ہم نے ہر پیشے میں، ہر کام میں، ہر سائیڈ میں کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر امپلیمنٹ بھی کریں گے، میرے پوائنٹس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور اللہ سے دور نہیں ہونا۔ ہم نے فتنہ میں ملوث نہیں ہونا، ہم نے اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونا ہے، ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی علامہ اقبال کا آخری اشعار کیا تھا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ نعرے تکبیر اس طرح فتنہ کہ ہم نے جہاد کی نیت بھی کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان قربان کرنے کی نیت بھی رکھنی ہے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس نے جہاد کی نیت نہ کی وہ منافق ہے، اگر جس نے جہاد کی نیت نہ کی وہ مر گیا وہ منافق ہے۔
اب اقبال تو فرماتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، یہ تو میں نے بتا دیا، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، ہم جھوٹی قسمیں تو کھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن ہم ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، ہم فریبیاں کر رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اقبال کے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نعرے تکبیر، شمشیری کا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا تو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں پیرا ہو رہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی پیرا ہونا ہے، عمل بھی کرنے ہیں، اور آج سے کرنا ہے، اور ابھی سے کرنا ہے، اور ہر مقام پر ہر وقت ہر جگہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا کلمہ بھی آپ کے لیے فتنہ ثابت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کا ٹاپک، آج کی میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، ان باتوں کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔